بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول زندان محبت کا پہلا حصہ۔ وہ دونوں مرر ڈور کے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ آہٹ کی آواز پر سامنے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی کراچی کی مشہور سائیکائٹسٹ مسز نادیہ اجمل نے سامنے کھلی فائل سے توجہ ہٹائی اور سر اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا۔ آئیے مسٹر حسن، ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ہاتھ میں پکڑے پین پر کیپ لگا کر رکھتے ہوئے آنے والے مرد کو مخاطب کیا۔ چونکہ مسز نادیہ اجمل کے بھائی حسن رضا کے دوست تھے تو اسی توسط سے حسن رضا کو آسانی سے اپائنٹمنٹ مل گئی تھی ان سے۔ حسن نے ایک نظر اپنے پیچھے ڈری سہمی آنکھوں میں نمی لیے کھڑی اپنی بیوی پر ڈالی۔ آؤ ہانی، نرمی سے اسے مخاطب کر کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔ حسن، میں پاگل نہیں ہوں۔ ہانیہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے بے بسی سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ سے ہی اس کی اندرونی خلفشار کا پتہ چل رہا تھا۔ یقیناً وہ دروازے کے باہر لگا بورڈ پڑھ چکی تھی۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر ایک بار پھر حسن کا دل خون ہونے لگا۔ دل چاہا تھا ضبط کی ساری حدیں توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن اسے خود پر جبر کرنا تھا، خود پر قابو رکھنا تھا کہ اگر وہ بھی ہمت چھوڑ بیٹھتا تو ہانیہ کو کون سنبھالتا۔ ہانی میری جان، کس نے کہا ہے کہ تم پاگل ہو؟ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں پاگل لوگوں کو نہیں لایا جاتا بلکہ انہیں تو پاگل خانے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں ذہنی الجھنوں کو سلجھایا جاتا ہے اور صرف چند دنوں کی بات ہے، تمہارا علاج ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی زندہ دل ہانیہ بن جاؤ گی۔ حسن نے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ لیکن حسن، مجھے نہیں کروانا علاج، پلیز مجھے واپس لے چلیں، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج تو اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، آج تم ڈاکٹر سے مل لو، پھر نہیں آئیں گے پلیز میری خاطر۔ حسن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر التجا کی، ساتھ ہی اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے ڈاکٹر نادیہ اجمل سے ہانیہ کا تعارف کروایا۔ ہانیہ کی ساری صورتحال وہ پہلے ہی ان سے ڈسکس کر چکا تھا۔ اب ہانیہ کے چند سیشن ہونے تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے کافی امید دلائی تھی جس سے حسن کو ہانیہ کی حالت میں بہتری آنے کی ایک امید تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نادیہ اجمل کے اشارہ کرنے پر حسن کرسی سے اٹھا اور باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ جب اس کا ہاتھ ایک بار پھر برابر بیٹھی ہانیہ کی گرفت میں آیا تھا، وہ خود بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں حسن؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اکیلی دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ تبھی چھوٹے بچے کی طرح حسن کے بازو سے چمٹ گئی، جیسے اس کے جاتے ہی وہ دنیا کی اس بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گی۔ ہانی میری جان، تم یہیں بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں، فکر مت کرو، یہ ڈاکٹر ہیں نا تمہارے ساتھ۔ حسن نے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا اور ہانیہ کی اس حالت کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بیٹھیے مسز حسن، ڈاکٹر نادیہ اجمل نے نرمی اور حلاوت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ جو ابھی تک لب کاٹتی خالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھے جا رہی تھی، قدرے چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ بیٹھیے، اسے مسلسل اپنی جانب تکتے پا کر ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ قدرے جھجکتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر اٹھا ہوا تھا لیکن نظریں میز پر جھکی ہوئی تھی، جیسے کسی نادیدہ شے کو تلاش کر رہی ہوں۔ یقیناً وہ ایک خوبصورت لڑکی رہی ہوگی، لیکن اب بجھی سی آنکھیں اور ان کے گرد پڑتے سیاہ حلقے اس کے چہرے کی ساری رونق چھین چکے تھے۔ ہونٹ کسی بھی قسم کی لپسٹک سے بے نیاز تھے، سفید پڑتے ہونٹ جیسے اس کے جسم سے خون کی آخری بوند تک نچوڑ لی گئی ہو۔
جب وہ بار بار لب کاٹتی تو گال میں پڑتا ڈمپل اپنی جھلک دکھلا جاتا۔ اس کے مزمل سے وجود پر ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا خوف و ہراس ڈاکٹر نادیہ اجمل کو دکھی کر گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نادیہ اجمل نے میز کے ایک دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈر برآمد کیا۔ اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دوستانہ انداز میں ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کے مخاطب ہونے پر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ کی انگلی سے اضطرابی کیفیت میں وہ میز کی سطح کو کھرچ رہی تھی۔ گھبرائیں مت، مجھے اپنی دوست ہی سمجھیں، بس چند سوالات پوچھنے ہیں آپ سے، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں، انتہائی نرم لہجے میں کہتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہانیہ کھل کر بول سکے اور اس کی اس حالت کی کوئی وجہ پتہ چل سکے۔ ہانیہ نے ایک نظر اپنے صاف شفاف ہاتھ پر دھرے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد وہ ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر لب کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔ میرا نام ہانیہ ہے، مسز ہانیہ حسن۔ اٹک اٹک کر ان کے کچھ دیر قبل پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا گیا تھا۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میرا مطلب آپ کی جائے پیدائش۔ اگرچہ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن سے ساری تفصیل جان چکی تھیں، لیکن یہ ابتدائی گفتگو ضروری تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آ سکیں۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، البتہ ہانیہ کے چہرے پر جو بے چینی اور اضطراب تھا اور آنکھوں میں جو خوف پنہا تھا وہ کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ لاہور سے تعلق ہے میرا، میرے پیرنٹس وہاں رہتے ہیں، سر جھکائے دھیمی آواز میں بتایا گیا تھا۔ تو کراچی کیسے آئیں آپ کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہے؟ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور سوال پوچھے۔ میرے شوہر حسن کا تبادلہ یہاں ہوا تھا تو اسی لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، بس میں اور حسن ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی مسلی، ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا، شاید وہ حسن کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کی تمام حرکات کو نوٹ کیا۔ آپ کے سسرال والے نہیں رہتے آپ کے ساتھ؟ مجھے مسٹر حسن رضا نے بتایا تھا کہ ان کے والد حیات ہیں اور ایک بھائی بھی ہے، تو وہ اب کہاں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نادیہ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے لبوں پر رکھی، جبکہ کوہنی میز پر ٹکا رکھی تھی۔ وہ سب بھی لاہور ہی رہتے ہیں۔ حسن میرے تایا جی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ شاید اب اکتانے لگی تھی اس سوال و جواب کے سلسلے سے، تبھی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے چند سرسری سے سوالات مزید پوچھے، اس کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھی جیسے صدیوں بعد کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو حسن کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے پایا۔ وہ بھی ہانیہ کو باہر آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن گھر چلیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی۔ حسن نے نرم سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب پڑے صوفہ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، صرف 2 منٹ، پھر گھر چلتے ہیں، ٹھیک؟ اور دیکھو یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے وہ اسے ہدایت کر رہا تھا۔ ہانیہ نے چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد اثبات میں سر ہلا دیا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اٹھا۔ ہانیہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مسٹر حسن، یہ کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں میں، یہ اپنی بیوی کو استعمال کروائیے، وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں شاید، ان دواؤں کے استعمال سے ان کی حالت میں بہتری آئے گی، اور ہاں انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں، کوشش کریں کہ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک آپ کا کوئی بیبی نہیں ہے،
اولاد کا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کو۔ شادی کے بعد ماں بننے کی خواہش ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ایسے میں عورت نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تنہائی کسی کو بھی راس نہیں آتی۔ شاید آپ کی وائف بھی تنہا رہتے رہتے سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو چکی ہیں، جس میں ایک انسان دو شخصیات میں بٹ جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ اکیلے میں خود سے ہی باتیں کرتا ہے، من گھڑت کہانیاں گھڑتا ہے اور اسے سچ سمجھ لیتا ہے۔ بس اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے انہیں تنہائی کا شکار مت ہونے دیجیے، زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ان کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک پھر انہیں لے کر آئیے گا میرے پاس اگلے سیشن کے لیے، تاکہ ان کی ان الجھنوں کو سلجھایا جا سکے، انہیں نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکیں ہم۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ حسن پریشانی کے عالم میں انہیں سنتا چلا گیا۔ پھر وہ پرچی جس پر میڈیسن لکھی تھی وہ ان سے لے کر الوداعی کلمات کہتا باہر آ گیا۔ ہانیہ، وہ باہر آیا تو ہانیہ ویٹنگ روم میں نہیں تھی۔ اس کے تو حواس ہی مختل ہو گئے۔ ہانی ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ویٹنگ روم کے دروازے سے نکل کر راہداری میں جھانکا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب کی راہداری میں سامنے مین گیٹ تھا۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، باہر نکل کر دیکھا تو ہانیہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پھر اندر آیا۔ ویٹنگ روم میں ایک بزرگ صوفے پر نیم دراز تھے۔ حسن نے انہیں مخاطب کیا، ایکسکیوز می، یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس نے۔ اس طرابی کیفیت میں وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کو چند لمحے لگے اس کی بات سمجھنے میں، پھر انہوں نے ایک طرف جاتی راہداری کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ حسن ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے بھاگتا ہوا اس راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ ہانی اسے آوازیں دیتے ہوئے وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ راہداریاں ہی راہداریاں تھیں، لیکن ہانیہ کہیں نہ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے اسے ایک جگہ رکنا پڑا۔ وہ راہداری کافی لمبی تھی اور اس کے آخری سرے پر ایک موڑ تھا جو شاید اگلی راہداری پر مڑتا تھا، جبکہ اس راہداری کے درمیان میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل پر جاتی تھیں۔ حسن اسی کشمکش میں تھا کہ اوپر جائے یا سیدھا۔ تبھی اس کی نگاہ اوپر سیڑھیوں کے پاس لہراتے آنچل پر پڑی۔ بغیر کچھ سوچے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جانے لگا۔ ایک جگہ سیڑھیوں پر خون کے چند قطرے لگے تھے اور ہانیہ کا ایک جوتا بھی وہیں پڑا تھا۔ وہ حواس باختہ سا مزید آگے بڑھا۔ تمام سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ اوپر آیا تو وہاں ہانیہ کا دوپٹہ اور ساتھ ہی دوسرا جوتا موجود تھا۔ ان چیزوں پر سے توجہ دیے بغیر وہ ٹیرس کی طرف آیا۔ سامنے ہانیہ نظر آئی جو کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ٹیرس کے آخری سرے کی جانب چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اسے اپنی خبر تک نہ ہو۔ ہانیہ! حسن چلایا، لیکن اس نے حسن کی آواز تو جیسے سنی ہی نہیں۔ حسن جلدی سے آگے بڑھا، بھاگ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی اس کی طرف چلی آئی۔ اس کا وجود حسن کے سینے سے ٹکرایا تھا اور یوں جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ہانیہ چھت سے نیچے گر جاتی۔ حسن نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں جکڑتے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ اس کے آنسو ہانیہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حسن، کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ چند لمحے اس کے سینے میں منہ چھپائے رہنے کے بعد جب ہانیہ کو اس کے رونے کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے اتنا؟ کیوں ستاتی ہو؟ اگر ابھی تمہیں کچھ ہو جاتا تو، وہ بھیگی آواز میں کہہ گیا، ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کی کنپٹی پر ایک جانب زخم سا بنا تھا جہاں خون بھی جمع ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاید سیڑھیوں پر گر گئی تھی وہ، تبھی سیڑھیوں پر بھی حسن کو خون دکھائی دیا تھا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ میں نے کیا کیا ہے اور میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہاں ایک بچہ آیا مجھے بلانے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے کہا مجھے آپ بلا رہے ہیں، اور میں اس کے کہنے پر اٹھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہاں تک میں کیسے پہنچی اور وہ بچہ کہاں گیا۔ وہ یہیں تو تھا، ابھی اسی طرف گیا تھا، شاید وہ نیچے گر گیا ہو۔ حسن، لگتا ہے وہ بچہ نیچے گر گیا، ہائے اسے چوٹ لگی ہوگی، وہ رو رہا ہوگا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا۔ ہانیہ خود سے ہی الجھتے ہوئے پھر آگے کی جانب بڑھی، جب حسن نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہاں کوئی نہیں ہے ہانی، کوئی بچہ نہیں ہے ادھر، چلو میرے ساتھ، تمہیں چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر سے بینڈیج کروا کے گھر چلتے ہیں۔ حسن نے ضبط کرتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلایا، اس کا جوتا لا کر اس کے قریب رکھا، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ رات کی کسی پہر نیند میں کسمساتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر سوئی ہانیہ کو اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ نیند کے خمار سے سڑک پڑتی نگاہیں اس نے ادھر ادھر گھمائیں۔ وہ نہ تو بیڈ پر اپنی جگہ موجود تھی اور نہ ہی کمرے میں اس کا نام و نشان تھا۔ ہانی کمبل اتار کر ایک جانب پھینکتے ہوئے وہ بیڈ سے اترا۔ دل نے کسی خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ ہانی، کہاں ہو تم؟ وہ سلیپرز پیروں میں پہنتا اٹیچ باتھ کی جانب بڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جواب ندارد۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھماتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہ یہاں بھی نہ تھی۔ دل ایک دم پریشان سا ہو اٹھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ اکثر یوں ہی بنا بتائے روم سے چلی جاتی تھی اور حسن اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جاتا تھا۔ ہانیہ، وہ بے چین ہوتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اسے وہاں بھی موجود نہ پا کر تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا۔ ہانیہ، کہاں ہو؟ جواب دو یار۔ اس کی آواز سے ہی اس کے اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ ٹینشن سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ کچن میں جھانکا، وہ وہاں بھی نہ تھی۔ ڈرائنگ روم، ٹی وی، لانچ، سب جگہ دیکھ لیا، لیکن ہانیہ کہیں نہ تھی۔ حویلی کے اس پورشن کے اوپر کمرے لاکڈ تھے، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ حویلی کے آس پاس سب جگہ دیکھ لیا، لاک کمروں کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے ہوئے باہر لان میں آیا کہ شاید گھبراہٹ کے باعث چند لمحے ہوا خوری کی نیت سے وہ باہر آ گئی ہو۔ ہانیہ اندھیرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے وہ ایک بار پھر چلایا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ذہنی پریشانی اور بھاگنے کے باعث سانس پھولنے لگا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے پریشانی مسلی، ذہن معاف ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ حویلی کا بڑا سا آہنی گیٹ بھی لاکڈ تھا۔ اسے سونے سے پہلے حسن نے خود تالا لگایا تھا اور چابی حسن کے ٹراؤزر کی پاکٹ میں تھی۔ اس کے باہر جانے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے وہ مڑا تاکہ اندر جا کر دوبارہ سارے کمروں میں چیک کر سکے۔ تبھی اس کی نگاہ اٹھی تو وہ اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گیا۔ یہ حویلی خاصی پرانی تھی اور بہت بڑی بھی تھی۔ اس کا کچھ حصہ دوبارہ تعمیر کروایا گیا تھا جدید انداز میں، اور حسن کو کمپنی کی جانب سے یہ گھر الاٹ کیا گیا تھا، جبکہ بقیہ حویلی اپنی سابقہ حالت میں تھی، یوں جیسے کوئی کھنڈر ہو، اکھڑا ہوا رنگ اور روغن، پرانی طرز تعمیر۔ کمپنی کے ساتھ حسن کا 4 سال کا معاہدہ تھا۔ 4 سال بعد اسے واپس لاہور چلے جانا تھا، لہٰذا عارضی طور پر رہنے کے لیے یہ رہائش گاہ اسے نامناسب نہ لگی تھی۔
اور پھر اس پرانی حویلی سے بھلا ان کا کیا لینا دینا؟ جہاں انہیں رہنا تھا اس حصے کو تو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا نا، یہی کافی تھا۔ ویسے بھی 2 افراد تھے وہ، 2 افراد کے رہنے کے لیے کتنی جگہ اور کتنا بڑا گھر درکار ہو سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر حسن نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی حویلی کا پرانا حصے کا داخلی دروازہ مقفل تھا اور اس طرف کبھی جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی، ہانیہ کو بھی اور حسن کو بھی۔ لیکن آج ہانیہ نہ جانے کیسے اس پرانی حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے دوسری منزل پر مختلف کمروں کے سامنے بنے کوریڈور میں حسن نے ہانیہ کی ایک جھلک دیکھی تھی جو بائیں جانب چلتی جا رہی تھی۔ اچنبھا حسن کو اس بات پر ہوا تھا کہ رات کے اس پہر ہانیہ کو اس حویلی میں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی، اور پھر اس طرف کا دروازہ ہر وقت مقفل رہتا تھا، تو ہانیہ اس حویلی میں کیسے داخل ہوئی؟ وہ کہاں جا رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے جو حسن کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے تیزی سے اس پرانی حویلی کی جانب بڑھا۔ داخلی دروازے کے قریب آیا تو تالا کھلا ہوا ملا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں دھول، مٹی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ کھانستا ہوا وہ سیڑھیاں تلاشنے لگا۔ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا وہ دوسری منزل پر پہنچا اور جس طرف ہانیہ گئی تھی اسی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار اس نے آواز دینے سے گریز کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہانیہ اس حویلی میں کیوں آئی ہے۔ بغیر آہٹ پیدا کیے وہ آگے بڑھا۔ کوریڈور کے آگے موڑتے ہوئے اسے ٹھٹکنا پڑا۔ دائیں جانب کے ایک کمرے سے دھیمی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی اور چوڑیوں کی چھنکار بھی۔ وہ آواز بلا شبہ ہانیہ کی تھی۔ حسن نے دروازے سے کان لگا کر اندر کی صورتحال کو محسوس کرنا چاہا۔ اب ہانیہ کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ حسن کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اس بند کمرے میں کون تھا جس سے ہانیہ باتیں کر رہی تھی؟ اس کے دل میں شک نے سر اٹھایا۔ نہیں، ہانیہ ایسی نہیں۔ وہ رات کے اس وقت یوں بند کمرے میں بیٹھ کر کسی غیر مرد سے باتیں نہیں کر سکتی۔ دل نے فوراً ہانیہ کی طرفداری کی تھی، لیکن دماغ اکسا رہا تھا، اسے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ غصے کے عالم میں دروازہ کھول کر وہ چوکھٹ پر آن کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانیہ کی آتی آواز ایک دم رکی۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی پشت تھی دروازے کی طرف اور کمر پر بکھرے بال صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ نیچے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، لیکن کمرے میں ہانیہ کے علاوہ حسن کو کوئی اور وجود نظر نہ آیا۔ وہ چوکنی اور کھوجتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا۔ ہانیہ ابھی تک اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ کسی اور کو وہاں نہ پا کر حسن کے منہ سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ ہانیہ، یہاں کیا کر رہی ہو اور کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ وہ الجھتا ہوا آگے بڑھا اور ہانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک اور جھٹکا لگا حسن کو۔ چہرے پر میک اپ کیے ہوئے، سرخ لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے وہ یوں تیار تھی جیسے کسی فنکشن پر جا رہی ہو، جبکہ کتنے ماہ ہو چکے تھے حسن نے اسے کبھی تیار نہ دیکھا تھا۔ حسن کے لاکھ کہنے پر بھی وہ کبھی لپسٹک نہ لگاتی تھی۔ حسن کو اس کے ہاتھوں کی مہندی بہت پسند تھی، لیکن اس کے کہنے کے باوجود ہانیہ ہر بار ٹال جاتی۔ اس کے سونے سونے ہاتھ حسن کا دل دکھاتے تھے، لیکن ہانیہ کی طبیعت کے پیش نظر زیادہ اصرار کرنا اس نے کبھی مناسب نہ سمجھا، اور آج غیر متوقع طور پر اسے یوں سجے سنورے دیکھ کر حسن کے ماتھے پر تیوریاں چڑھنے لگیں، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا جو اسے یوں اچانک سامنے پا کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی ابھی تم؟ حسن کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ سارا دن آفس میں کام کرنے اور سر کھپانے کے بعد شام کو وہ گھر آتا تھا تو ہانیہ کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی، لیکن اسی غائب دماغی کے باعث دل محسوس ہو کر رہ جاتا۔ رات میں سوتا تو یوں ہی اکثر ہانیہ کو کمرے سے غائب پاتا،
ذہنی پریشانی اور نیند کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی کبھار چڑچڑا سا ہو جاتا تھا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں، میں کس سے بات کروں گی بھلا؟ ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے یوں کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ساتھ ہی وہ ایک جانب دیکھنے لگی۔ حسن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ادھر دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ پرانی زنگ لگی قد آدم کھڑکی کے سامنے پردہ لہرا رہا تھا۔ بس ہانیہ، میری طرف دیکھ کر بات کرو، اس طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن تلخ سا ہوا۔ اس کے انداز پر ہانیہ نے ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ایک نظر حسن کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً سر جھکا گئی۔ حسن نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، پھر گہری سانس بھرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ ایک ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرے بازو اس کی کندھوں کے گرد حائل کر کے حسن نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ بغیر کوئی لفظ کہے وہ اٹھ گئی، البتہ دروازے کے قریب جا کر وہ گردن موڑ کر پھر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ حسن نے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے لیے ہوئے اس حویلی سے باہر آ گیا۔ آج پھر وہ ہانیہ کو لے کر ڈاکٹر نادیہ اجمل کے پاس آیا تھا دوسرے سیشن کے لیے۔ اس ایک ہفتے میں اس نے خود پوری احتیاط سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں ہانیہ کو استعمال کروائی تھیں، لیکن اس کی حالت میں معمولی سا فرق بھی نظر نہ آیا تھا۔ حسن کو ہانیہ کو ڈاکٹر کے روم میں ایک جانب بٹھائے اب حسن خود ایک ہفتے کی ساری صورتحال سے ڈاکٹر کو آگاہ کر رہا تھا۔ آواز انتہائی دھیمی تھی کہ ہانیہ یہ نہ سن سکے۔ ویسے بھی وہ لاشعوری طور پر جو کچھ کرتی تھی بہت کم ہوتا تھا کہ اسے یاد رہتا تھا۔ حسن کے منہ سے اپنی حالت کے بارے میں سن کر وہ یقیناً پریشان ہو جاتی تھی، اور حسن اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے معاملے میں کوئی رسک لے سکتا تھا۔ اسی لیے اب اسے ویٹنگ روم میں بٹھانے کے بجائے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، ڈاکٹر نادیہ کے کیبن میں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن کی باتوں کو سنتے ہوئے ہانیہ کو بھی بغور دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز دیواروں کو تکے جا رہی تھی اور کبھی سر جھکائے دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ اس کی ہر حرکت سے اس کی اضطرابی کیفیت عیاں تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی شروع میں اس کی یہی حالت ہوتی تھی، پھر ڈاکٹر نادیہ اجمل سے بات کر کے دھیرے دھیرے وہ پرسکون ہو جاتی۔ مسٹر حسن رضا، جب یوں میڈیسن سے بھی مریض کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں کھل کر کچھ بتانے پر تیار ہو، تب ہمیں ایک خصوصی عمل کرنا پڑتا ہے جسے ہیپناٹزم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں مریض کو ایک خاص سحر میں جکڑا جاتا ہے، اس کا دل و دماغ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مریض کا خود اپنے اوپر کوئی قابو نہیں رہتا، ہم اس سے جو چاہیں اگلوا سکتے ہیں، اور اس سحر کے ختم ہونے کے بعد مریض کو خود کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا بول دیا ہے۔ ہمارے سامنے یوں کہہ لیں کہ اس عمل کے ذریعے ہم مریض سے اس کے ماضی کے تمام واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مریض کی الجھن، اس کی دماغی گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی وائف بھی اپنے بارے میں کچھ خاص بتانا نہیں چاہتی، تو مجھے انہیں بھی ہیپناٹائز کرنا پڑے گا۔ ان کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور ایک بات اور، ماضی میں انسان نے جو بھی غلطیاں کی ہوں اور جن کا اعتراف وہ ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ سب ہمارے پاس ایک راز کی طرح محفوظ رہتا ہے۔ ہم اسے ریکارڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی کو وہ ریکارڈنگز دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماضی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حال تباہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں مسز ہانیہ کو ہیپناٹائز کروں گی، لیکن ان کے راز آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی چھوٹی بات کی وجہ سے بھی آپ کا گھر خراب ہو۔ یہ سب علاج کی نیت سے کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی میں اصل مسئلے تک پہنچتی ہوں میں ان کا علاج شروع کر دوں گی۔ 60% چانسز ہوتے ہیں اس طریقے میں مریض کی صحت یابی کے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی ہونا تو وہی ہے۔
ڈاکٹر نادیہ اجمل کی باتیں سن کر حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن فی الحال ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ڈاکٹر، مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو میں تیار ہوں۔ اگر اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کی باتوں نے اسے ایک امید کا دیا تھما دیا تھا، اور اس دیے کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی خواہش دل میں پیدا کر چکا تھا۔ اوکے، 2 دن بعد یعنی پیر کو آپ انہیں میرے پاس لے آئیے گا اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تب تک میں ان کی میڈیسن چینج کر رہی ہوں، یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، یہ استعمال کروائیے انہیں۔ ڈاکٹر نادیہ کی بات پر وہ سر ہلاتا اٹھا اور کچھ فاصلے پر سر جھکائی بیٹھی ہانیہ کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد حسن ہانیہ کو لے کر پھر ڈاکٹر نادیہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مسٹر حسن، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ ہمیں کچھ وقت درکار ہے اس علاج کے لیے، چند گھنٹے لگیں گے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ باہر ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا جاب پہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے کچھ ضروری سامان میز پر رکھتے ہوئے حسن کو مشورہ دیا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا، میں باہر ویٹنگ روم میں انتظار کر لوں گا، آپ کو جتنا وقت درکار ہے آپ لیجئے، لیکن میں ہانیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قطعی لہجے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں وہی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل وہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے اسے تنہائی کا عادی بنا چکا تھا، لیکن اب نہیں، اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا اور اسے ہر جگہ ہانیہ کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آل رائٹ، آپ باہر چلے جائیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتا وہ اٹھا، ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو کنفیوز سی اسے تک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے گال کو سہلاتا ہوا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسز ہانیہ، آپ اس چیئر پر آ جائیے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کہنے پر وہ اٹھی اور جھجکتی ہوئی مطلوبہ جگہ جا بیٹھی۔ ڈاکٹر نادیہ نے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی بھی کم کر دی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا اور جس جگہ ہانیہ بیٹھی تھی وہاں روشنی بالکل کم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، دل میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی اسے لگا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، دماغ جیسے سن سا ہو رہا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ تاریکی ہی تاریکی تھی ہر طرف۔ کہیں دور سے ڈاکٹر نادیہ اجمل کی آواز سنائی دے رہی تھی، اپنے بارے میں بتائیں، شروع سے سب۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک جو باتیں، جو واقعات اور جتنی بھی یادیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں وہ سب بیان کریں۔ ٹیپ ریکارڈر آن کرتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اب اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، ظلمی میری جان، وہ ظلمی میری جان تیرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہ اچھلتی کودتی اور بلند آواز سے گنگناتی ہوئی اپنے تایا جی کے گھر میں داخل ہوئی۔ اپنی ہی مستیوں میں گم اس کی نگاہ لان میں پودوں کو پانی دیتے حسن پر نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ مگن سی گیٹ سے گزرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب حسن کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ اوئے، کبھی میرا پیچھا چھوڑ بھی دیا کرو، نہا دھو کے میرے پیچھے پڑ گئی ہو کسی ڈائن کی طرح۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہتا جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر ہانیہ کے قدم بے ساختہ رکے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی، کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دکھنے لگی۔ میں نے کب تمہارا پیچھا کیا ہے؟
کھا جانے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کیاریاں پھلانگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ ابھی تو کہا تم نے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، مطلب میرے پیچھے ہی آئی ہو نا؟ وہ کندھے اچکا کر کہتا پودوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو پانی سے دھلنے کے باعث بڑے نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ منہ دھو رکھو اپنا، کبھی آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ جاؤ اپنی شکل دیکھو ذرا، میں اور تمہارے پیچھے ہوں؟ خوش فہمیاں اچھی پال رکھی ہیں، میں صرف ایک گانا گا رہی تھی۔ ایک ادا سے تراشے ہوئے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ بڑے مغرور لہجے میں بولی۔ حسن نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی ان جان لیوا اداؤں کو دیکھا تھا۔ ہاں اب کر دو بہانہ کہ سانگ تھا، لیکن تمہارے دل کی بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ بکواس نہیں کرو حسن، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہہ گئی۔ حد ادب گستاخ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ حسن نے روب جھاڑنے کی ایک ادنا سی کوشش کی جس کا ذرا برابر اثر نہ ہوا تھا ہانیہ پر۔ جانتی ہوں، ہے ایک دنیا جہان کا نکما، آوارہ، بدمعاش، غنڈہ اور موالی جو مجھ سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت۔ وہ بھی اب کی بار شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ایک چیز تو بتانے والی رہ گئی، ماں بدولت خاصے ہینڈسم بھی ہیں، وہ جتانے والے انداز میں کہتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوہ، اس خوش گمانی میں کس نے مبتلا کیا آپ کو مسٹر حسن رضا؟ وہ تھوڑی تلے انگلی اٹکائے آنکھیں ٹٹا کر پوچھنے لگی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ کچھ شرم کر لو ہانی، جب دل چاہے دندناتی ہوئی اپنے ہونے والے سسرال پہنچ جاتی ہو۔ بندہ تھوڑا سا لحاظ ہی کر لے، مشرقی لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے تم میں۔ وہ ملامت بھرے لہجے میں اس شرمندہ کرنے کی وجہ کے لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نہیں مانتی اس گھر کو سسرال، یہ میرے تایا جی اور تائی جی کا بھی گھر ہے، جب چاہوں تب آؤں گی یہاں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اور ہم ٹھونک کر میدان میں اتر آئی تھی۔ بتاؤں کون ہوں میں؟ آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے شرارتی لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے اس انداز پر سٹپٹا کر رہ گئی، تبھی فوراً نظریں جھکائی تھی۔ بس اتنی ہمت تھی میرا مقابلہ کرنے کی؟ وہ اب کہکہا لگا کر ہنس رہا تھا، ساتھ ہی مسکراتی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ دل میں سمانے لگا۔ جو لب کاٹتی کنفیوز سی کھڑی تھی، بار بار نچلا لب دانتوں میں دبانے کے باعث گالوں کے ڈمپلز واضح ہو رہے تھے جو حسن کا ضبط آزمانے پر تلے تھے۔ تم نا ایک نمبر کے فضول انسان ہو، جاؤ میں بات نہیں کرتی تم سے، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا ہانی، آپ بھی بھائی تو ہیں ہی فضول انسان، اور کچھ کبھی ان سے بات مت کیجیے گا۔ پکی والی ناراضگی آج آپ سے ان دونوں کی۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ بولتا، لان میں آتے محسن نے ہانیہ کی بات کا جواب دیا۔ اوے ڈفر، تو میرا بھائی ہے یا اس کا؟ حسن نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ 50-50، آدھا آپ کا آدھا بھابھی کا، محسن نے سوچنے کی اداکاری کرتے کرتے جواب دیا، جبکہ اس کی بات پر ہانیہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سالم نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ یقین کریں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، مجھے کھانے کے بعد بھی آپ کی بھوک بالکل نہیں مٹے گی، اس لیے مجھ معصوم کو بخش دیں پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھکا کھڑا تھا۔ ہانیہ نے زور سے اس کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ یہ بھابھی کسے کہا تم نے؟ کتنی بار بولا ہے کہ بھابھی کہہ کر مت بلایا کرو، پہلے رشتے ختم ہو گئے کیا؟ آپ ہی کہا کرو مجھے آپ ہی۔ اور میں کیا آدم خور لگتی ہوں تمہیں جو انسانوں کو سالم نکل جاؤں گی؟ وہ قمیض کے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے توپوں کا رخ اس کی طرف کر گئی تھی۔ وہ نہ کل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائن ہیں، چڑیل ہیں، لوگوں کا خون پیتی ہیں؟ یقین نہیں تو خود پوچھ لیں ان سے۔ محسن نے کوئی راہ فرار نہ پا کر پھر اسے حسن کی طرف متوجہ کر دیا۔
حسن اس کی بات پر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں حسن؟ میرے پیچھے میری برائیاں کرتے ہو، میرے سامنے تو بڑے محبت کے راگ لاپتے ہو۔ پتہ چل گیا کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ رونے والا منہ بناتے ہوئے اسے سخت سنانے لگی۔ ارے ہانی، مذاق میں کہا تھا یار، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ حسن تو پریشان ہی ہو کر رہ گیا اس کی بات پر۔ جانتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے وہ، اور پھر اسے منانا انتہائی مشکل کام ثابت ہوتا ہے۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ کہتی ہوئی وہاں سے جانے کو مڑی۔ ہانیہ میری بات تو سنو یار، میں بکلاہٹ میں۔ وہ ہانیہ کی جانب بڑھتے ہوئے یہ بھول چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ ہے، اور نادانستگی میں ہی پائپ کا رخ وہ ہانیہ کی جانب کر گیا، جس سے پانی کا تیز پھوارا ہانیہ کے پورے وجود کو بھگو گیا۔ اوہ! وہ بکھلا کر پائپ ہاتھ سے پھینک گیا۔ ہانیہ جو ناراضی سے جانے کو مڑی تھی، پانی سے بھیگنے کے بعد وہیں رک گئی، اور اب پلٹ کر خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں سے قتل کر دے گی اسے۔ جبکہ اس صورتحال پر محسن کی بتیسی ہی اندر نہیں جا رہی تھی۔ اپنے بے قابو ہوتی ہنسی اور حسن کی گوریوں پر اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ تم نے مجھے بھگو دیا، ہانیہ رونی صورت بنائے غصے اور بے بسی بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ او آئی ایم سوری ہانی، قسم سے جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس بے خیالی میں ہی کیا گیا یہ سب۔ حسن شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ ایسی کی تیسی تمہاری سوری کی، اب بچو تم مجھ سے، آج تمہارا قتل ہو کر رہے گا، اور میرے ہی ہاتھوں ہوگا تمہارا قتل، یاد رکھنا تم۔ اور خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی، جبکہ حسن خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب پورے لان میں وہ آگے آگے تھا اور ہانیہ پیچھے پیچھے اسے پکڑنے کی کوشش۔ وہ ہانپ کر رہ گئی، تبھی ایک جانب لگے جھولے پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم سوری، ایکسیپٹ کر لو میری معافی۔ وہ اب پھر شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ نہیں کروں گی ایکسیپٹ، بالکل نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ نہ کرو، مجھے کیا، اس میں تیرا گھاٹا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ ہانیہ کو انگوٹھا دکھاتا دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب تائی جی کی وہاں پر انٹری ہوئی۔ ہانی پتر، تیرے لیے پکوڑے بنائے ہیں میں نے گرم گرم، ساتھ بڑے مزے کی چائے بھی تیار ہے، آ جاؤ دونوں مل کر پکوڑے کھائیں گے۔ تائی جی پرجوش انداز میں اطلاع دیتی اس تک آئیں۔ پھر ہانیہ کی حالت دیکھ کر ان کا منہ کھلا کا کھولا رہ گیا۔ ہائے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہانی، کیا ہوا تجھے پتر، تو ٹھیک تو ہے؟ تائی جی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تائی جی، دیکھ لیں اپنے سپوت کی حرکتیں، کیا حال کر دیا میرا۔ اتنا اچھا ڈریس تھا میرا، آج پہلی بار پہنا تھا، سوچا اپنی پیاری سی تائی اماں کو دکھا کر آتی ہوں، لیکن یہ جل ککڑ ہے نا، اسے میرا اور آپ کا پیار بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ وہ رونی صورت بنائے تائی امی سے چپکی اس کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ حسن منہ کھولے اس کی الزام تراشی سن رہا تھا۔ حسن، یہ کیا بغیرتی ہے، کتنی بار کہا ہے تجھے کہ میری بیٹی کو تنگ مت کیا کر، پھر کب باز آئے گا تو؟ دیکھ، کسی دن تیری ان حرکتوں کی وجہ سے نہ چھترول ہو جانی ہے تیری میرے ہاتھوں۔ میں کہتی ہوں بچ کے رہ مجھ سے۔ اماں حسب توقع جلال میں آ چکی تھی۔ اماں، میں نے کیا کیا ہے یار، یہ چھچھندر جان بوجھ کر آپ کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن نادانستگی میں ہوا یہ سب، میں تو سب منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ تائی اماں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ مجھے، چھچھندر، یہ مجھے چھچھندر بلائے۔ اس بلائے جانے پر وہ ٹھٹکی تھی۔ چھچھندر کسے کہا تو نے حسن؟ اور مجھے یہ بتا کہ منانے کے لیے اگلے بندے کو پانی ڈال کر بھگونا ضروری ہوتا ہے؟ یہ نیا اصول کہاں سے سیکھ لیا تو نے؟ تائی اماں تو کلاس لینے کے موڈ میں آ چکی تھی، بھلا ان سے کہاں برداشت ہوتی تھی ہانیہ کی اتری ہوئی صورت۔ ارے کچھ نہیں اماں، جان چھوڑے میری، اور تم مجھ سے بات کیا کرو نا ڈائریکٹ، یہ اماں کو کیوں بیچ میں لاتی ہے؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ میں تو لاؤں گی، آفٹر آل میری تائی اماں ہے۔ وہ اسے ڈانٹ پڑوا کر تائی اماں کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتی لاٹ سے ان کے ساتھ لگ کر مزے سے کہہ گئی، تمہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں، ذرا رکو ذرا۔ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا،
جبکہ تائی اماں کی تیز گھوری نے اسے رکنے پر مجبور کیا، ساتھ ہی تنبیہ بھی سنائی۔ حسن اور بس حسن کی اکڑ، اس کا بدلہ لینے کا جذبہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا چیونٹی، ہاتھ لگو میرے تم۔ منہ پر ہاتھ پھینک کر اسے وارن کرتا ہوا وہ ادھر سے چلا گیا۔ جاؤ جاؤ بڑے آئے، ہانیہ نے ہاتھ چٹکتے گویا ناک سے مکھی اڑائی، پھر تائی اماں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ البتہ جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسن اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ہانیہ نے اسے زبان دکھائی اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ پاگل لڑکی، حسن سر جھٹکتا پودوں کی کانٹ چھانٹ کرنے لگا، جبکہ اب لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ حسن، وہ دونوں اس وقت ڈنر کرنے باہر آئے تھے۔ ہانیہ اور حسن کی شرط لگی تھی جس میں حسن ہار چکا تھا اور اب اصول کے مطابق اسے ڈنر کروانے باہر لایا تھا۔ ہاں کہو، حسن نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے اسے دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آتی تھی۔ میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ وہ آس بھری نظریں اس پر جمائے پوچھ رہی تھی۔ ارے یار، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میری خواب ہے، تم کہہ کر تو دیکھو۔ حسن آنکھوں میں خوبصورت جذبات لیے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے کھانا چھوڑ کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ حسن، میری بڑی خواہش ہے میں کوئی جن دیکھوں، کوئی بھوت، کوئی غیر انسانی مخلوق۔ مجھے جنون ہے ایسی کسی چیز سے ملنے کا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ میں نہ ان کا سامنا کرنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایسی مخلوق کو اپنے سامنے پا کر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں رات کے وقت کسی پرانی سی حویلی میں جاؤں، کھنڈر نما حویلی میں، جہاں جن بھوت کا سایہ ہو، یا کسی ویران اور پرانے قبرستان میں۔ وہاں جا کر میں ان جنات سے باتیں کروں، ان سے پوچھوں کہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ لوگ کیسے رہتے ہیں اپنی دنیا میں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مگن سی پرجوش انداز میں اسے بتا رہی تھی، جبکہ حسن آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بس لڑکی، حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ کمرے میں ایک ذرا سی کرسی ہلنے پر تو تم جیسی لڑکیوں کی جان لبوں پر آ جاتی ہے، اور میڈم چلی ہیں بھوتوں کو ملاقات کا شرف بخشنے۔ کسی دن کوئی بھوت سچ میں سامنے آ گیا نا، تو اس کے بعد تم زندہ نہیں بچو گی، ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے تمہیں، اور مرنے کے بعد خود بھی بھوت بن کر بھٹکتی آتما کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہو گی۔ محترمہ کو نیا شوق چڑھا ہے بھوتوں پر ریسرچ کرنے کا۔ کچھ دیر قبل جو رومانٹک موڈ تھا حسن کا، ہانیہ اس کا سارا موڈ غارت کر گئی تھی۔ وہ سمجھا تھا کوئی پیاری سی رومانٹک سی فرمائش کرے گی وہ حسن سے، یا کچھ مانگے گی اس سے، کوئی گفٹ یا کوئی ڈریس، لیکن نہیں جی، اسے تو بس بھوتوں سے ملنا تھا، یا ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا جو اسے بھوتوں کے ٹاپک پر بنا رکے لگاتار گفتگو کرتا جائے، اور حسن کو اس کی یہ بے تکی فضول باتیں قطعاً پسند نہ تھیں۔ حسن پلیز نا، دیکھو ویسے اماں اور ابا کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے مجھے رات کے وقت قبرستان جانے کی، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو ہم چھپتے چھپاتے چلے جائیں گے نا۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی رات کے وقت قبرستان میں روحیں بھٹکتی ہیں۔ بس ایک رات تم میرے ساتھ قبرستان چلے جانا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کہوں گی، پکا پرومس۔ وہ میں نے طے کرنے پر اتر آئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ یہ کیسی انوکھی خواہشات ہیں تمہاری؟ مجھے جوتے بڑھوانے کا ارادہ ہے کیا؟ رات کے وقت تمہیں لے کر قبرستان چلا جاؤں، اور اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس ایک رات میں تمہیں ضرور کوئی بھوت ملے گا؟ اور اگر بھوت مل بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ملنے کے بعد اور تمہارا انٹرویو دینے کے بعد وہ سر جھکا کر ادب سے تمہیں کوئی کہے گا محترمہ ہانیہ صاحبہ، اب آپ اپنے ایک عدد منگیتر کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں؟ ارے کچا جب آ جائے گا وہ ہم دونوں کو، اور ہماری لاش تک نہیں ملنی ہمارے گھر والوں کو۔
بڑی آئی جن بھوت سے ملاقات کرنے والی۔ حسن تو سلگ کر رہ گیا تھا اس کی ان فضولیات پر۔ حسن پلیز، وہ معصوم صورت بنائے اصرار کرنے لگی۔ دیکھو ہانیہ، فضول ضد مت کرو اور ایسے فضول خیالات اپنے دل و دماغ سے نکالی تو بہتر ہے۔ یہ جو تم خوفناک ڈائجسٹ پڑھتی رہتی ہو نا، یہ سب انہی کا اثر ہے جو تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں چچا جان کو شکایت لگا دوں گا تمہاری۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کسی دن خود ہی ڈر جاؤ گی اپنے سائے سے۔ ان سب کاموں میں مت پڑو اور ایسی باتیں بھی مت کیا کرو۔ ایسی مخلوق ہر وقت آس پاس ہوتی ہے، نہ جانے کس وقت کون سی دعا، کون سی خواہش پوری ہو جائے۔ اس لیے ایسی بے تکی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اب کی بار قدرے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے حسن نے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا تھا، ساتھ ہی اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب اسے کسی حد تک اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، البتہ وہ منہ لٹکائے خاموش ضرور ہو گئی تھی، اور حسن کی تسلی کے لیے یہی کافی تھا۔ کیا کر رہی ہو بل بتوڑی؟ وہ پورے بیڈ پر کتابیں بکھیر کر بیٹھی ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی جب حسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے ایک نیا لقب دیتے ہوئے کتابیں ایک طرف کر کے دھپ سے بیڈ پر آن گرا۔ ڈانس کر رہی ہوں، کرو گے؟ وہ سلگ ہی تو اٹھی تھی اس کے دیے گئے نام پر۔ یس شیور، وائی ناٹ، کم آن بیبی، لیٹس ڈانس۔ وہ مسخرہ پن اپناتے ہوئے بیڈ سے اترتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا۔ ہانیہ نے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ حسن، تم کسی دن مجھ سے قتل ہو جاؤ گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے میرا۔ وہ واقعی ہی پریشان لگ رہی تھی۔ حسن کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ ٹینس کیوں ہو؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے حسن نے بھی ایک کتاب اٹھائی۔ حسن، کل پیپر ہے میرا اور قسم سے بالکل تیاری نہیں ہے میری۔ کیا کروں گی میں وہاں جا کر؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے، میرے اتنے ذہین چچا کی بیٹی اتنی کن ذہن اور نالائق ہے، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ گیا۔ حسن، ہانیہ احتجاجاً کہتی اسے گھورنے لگی۔ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ ہونا تو فیل ہی ہے تم نے، خواہ مخواہ چچا جان کا پیسہ ضائع کر رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے بابا کے پیسے ہی خرچ کرتی ہوں نا، تمہارے تو نہیں ہیں۔ وہ حسب توقع تڑک کر بولی تھی۔ حسن کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھلائی۔ ہاں نا، تکلیف ہوتی ہے مجھے، میرے اکلوتے چچا ہیں وہ، دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، اور تم ان کی نکمی بیٹی، ضائع کرتی ہو ان کی کمائی۔ ایک ہی بیٹی عطا کی رب نے، وہ بھی تم جیسی۔ مجھے ہمدردی ہے چچا جان سے۔ شرارتی سا لہجہ اپنائے وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا، جانتا تھا اب کوئی رد عمل تو دے گی وہ۔ ہانیہ چند پل غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کا نشانہ باندھتے ہوئے حسن کی طرف اچھال دی۔ وہ ہنستے ہوئے بچتا بچاتا دروازے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر گیا۔ ایڈیٹ، آ جاتا ہے دماغ کھانے، وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دیکھ کر ایگزام سینٹر سے باہر آتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے خدایا، ان ایگزام سے تو جان چھوٹی۔ توبہ، سولی پر لٹکا رکھا تھا پیپرز نے تو۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہوئے وہ ربیہ سے مخاطب تھی۔ دونوں ایک ہی کالج اور ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور بہترین دوست بھی۔ خوش قسمتی سے دونوں کا سینٹر بھی ایک ہی جگہ بنا تھا۔ ہاں یار، اب بس پریکٹیکل رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں تو پھر موجیں ہی موجیں ہیں۔ دونوں مگن سے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ ارے ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی باقی، اب کس بات کی ٹینشن ہے، پریکٹیکل بھی ہو ہی جائیں گے، ان کی کوئی خاص فکر نہیں ہے مجھے، ہانیہ نے کہتے ہوئے عادتاً بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ آج حسن نہیں آیا تمہیں لینے؟ ربیہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔
کیونکہ ایگزام کے دوران اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے سر پر ہی تھی۔ ارے یہ آرڈر طیمہ نے دیا تھا نا اسے؟ نہیں یار، اسے ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا آج، وہاں سے بیچارہ تھک ہار کے آیا ہوگا، میں نے ہی منع کیا تھا اسے یہ کہہ کر کہ میں خود ہی آ جاؤں گی آج تمہارے ساتھ۔ ہانیہ نے بات کرتے کرتے کلائی میں باندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ باقی تھا۔ ربیہ چونکہ لوکل ہی آتی جاتی تھی، اس لیے آج ہانیہ کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس گھر جانا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، چلو جلدی، پھر بس نکل جائے گی، بعد میں دوسری بس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، ربیہ نے کہتے ہوئے سپیڈ بڑھائی تو ہانیہ بھی اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتی ہوئی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔